آپ دونوں اس راستے کے لیے نکلے. اب قسمت کو کچھ اور منظور تھا. اللہ نے ان کے مقدر میں شہادت لکھ دی تھی، اور جس کے مقدر میں جو لکھا جاتا ہے وہ کبھی بدلتا نہیں ہے. یہ دونوں بچے نکلتے ہیں. اب ہوا یہ کہ آپ قادسیہ کے راستے کی طرف جانا تھا اور آپ مڑ گئے کسی اور راستے کی طرف. پوری رات ان راستوں میں گھومتے رہے، بھٹکتے رہے. صبح ہوئی تو دیکھا کہ ہم تو وہی ہیں جہاں سے نکلے تھے. کوفہ شہر کے اندر ایک درخت نظر آیا، اور ایک درخت کے نیچے ایک پانی کا چھوٹا سا چشمہ نظر آیا. دونوں بچے جو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے باغیچے کے پھول ہیں، کہہ دے سبحان اللہ، اس درخت کی آڑ میں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں. جیسے ہی آپ درخت سے چپک کے بیٹھے تو آپ کی تصویر پانی میں گر رہی تھی. پانی میں آپ کی تصویر گر رہی تھی. ایک لونڈی پانی بھرنے کے لیے آتی ہے، جیسے ہی اپنا برتن پانی کے اندر ڈالنے جاتی ہے دیکھتی ہے کہ پانی میں دو چاند نظر آ رہے ہیں. کیا دیکھتی ہے؟ پانی میں دو چاند نظر آ رہے ہیں. پلٹ کے دیکھا تو نظارہ دیکھتی ہے کہ دو چاند ایک درخت سے لپٹے ہوئے ہیں. قریب گئی، بچے ڈرنے لگے، دور ہٹنے لگے. لونڈی نے کہا گھبراؤ مت، مجھے پتا ہے تم امام مسلم بن عقیل کے بیٹے ہو. میں جس کی لونڈی ہوں وہ آپ کے در کی کنیز ہے، وہ آپ کے در کی غلام ہے، وہ آپ کے در سے محبت کرنے والی ہے. چلو میں آپ کو اس کی طرف لے چلتی ہوں. دونوں بچوں کو جب لونڈی نے اپنی مالکہ کی طرف لے گئی اور یہ خبر جب ان تک پہنچائی، دیکھیں ایک ہوتے ہیں مقدر جن پہ رشک کرتا ہے، اور ایک ایسے لعنتی ہوتے ہیں کہ مقدر پہ جن پہ لعنت بھیجتا ہے. تو یہ عورت ان میں سے تھی جس پر مقدر بھی رشک کرتا تھا. جیسے ہی لونڈی نے یہ خبر سنائی، اس نے لونڈی کی پیشانی چومی، چوم کے کہا لے یہ پیسہ، اور آج سے میں نے تجھے آزاد کر دیا ان دو بچوں کے نام پر. وہاں مشکورہ نے بھی جنت خریدی، یہاں اس مالکہ نے بھی جنت خرید لی. ہاں، دونوں بچوں کو اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، آنکھوں کو چومتی ہے، سر کو بوسہ لیتی ہے. کبھی رخسار کا بوسہ لیتی ہے، کبھی ہونٹوں کو چومتی ہے. پھر اپنے ہاتھوں سے نہلاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے اجڑے ہوئے بال کو بناتی ہے، اپنے ہاتھوں سے آنکھوں میں سرما لگاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہناتی ہے. تھکے ہوئے دونوں بچوں کو ایک مخصوص کمرے میں صاف ستھرے خوشبودار بستر پر سلا دیتی ہے اور خود نیچے آ جاتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد اب وہ آتا ہے جو لعنتی ہے، جس کے بارے میں میں نے کہا کہ مقدر بھی جس پہ لعنت بھیجتا ہے. تو اس کا شوہر حارث آتا ہے. وہ جیسے ہی پہنچا اس نے کہا جلدی کر، مجھے کھانا دے، مجھے جلدی واپس جانا ہے. کہا اتنا جلدی؟ کہا ابن زیاد نے، امام مسلم بن عقیل کے دو بچے فرار ہو گئے ہیں، مشکورہ نے اسے فرار کر دیا ہے. اب اسے ڈھونڈنے کے لیے لوگ نکل چکے ہیں. ابن زیاد کا اعلان ہو چکا ہے، جو بھی ان دونوں بچوں کو زندہ یا مردہ استغفر اللہ لائے گا، ابن زیاد اسے انعام سے مالا مال کر دے گا. حارثہ کی بیوی نے اسے بہت سمجھایا، یہ کام مت کر، اس سے تیری آخرت اور عاقبت دونوں خراب ہو جائے گی. پھر تجھے نہ نماز بچا سکے گی، نہ روزہ بچا سکے گا، نہ سجدہ بچا سکے گا، نہ قرآن کی تلاوت بچا سکے گی. کہا ہٹ جا دور، میرے کام کے بیچ میں مت آ، مجھے کھانا دے. اس نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد وہ سو گیا. آدھی رات ہوئی، دو بچے سوئے ہوئے تھے. چیخ کے بڑا بھائی اٹھ جاتا ہے، چیخ کے اٹھتا ہے. جیسے ہی بڑا بھائی چیخ کے اٹھتا ہے، پیچھے پیچھے چھوٹا بھائی بھی اٹھا. بڑے بھائی اور چھوٹا بھائی دونوں ایک دوسرے سے چمٹ جاتے ہیں. چمٹنے کے بعد چھوٹے بھائی نے روتے ہوئے اپنے بڑے بھائی سے کہا بھائی جان کیا ہوا؟ اچانک آپ درد سے اٹھ گئے، چیخ کر اٹھے. بڑے بھائی نے جواب دیا میرے بھائی، میں سویا ہوا تھا،
میں نے ایک خواب دیکھا، اس خواب کے اندر میں نے سب سے پہلے اپنے نانا جان کو دیکھا۔ پھر کہتے ہیں پھر میں نے اپنی نانی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، پھر اپنے چچا حضرت امام حسن کو دیکھا، پھر بھائی میں نے اپنے والد مسلم بن عقیل کو دیکھا۔ ہاں، ان سب نے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور گلے سے لگا کے کہا فکر مت کرو، تم دونوں بھائی بھی جلدی ہمارے پاس آنے والے ہو، تمہاری ملاقات ہم سے ہونے والی ہے۔ چھوٹے بھائی نے درد بھری آواز میں کہا میرے بھائی، اس اللہ کی قسم جو خواب تو نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ اب جیسے ہی درد سے وہ رونے لگے، آواز جو وہ مردود نیچے سویا ہوا تھا نا حارث، اس کے کانوں میں پہنچتی ہے۔ جیسے ہی اس نے آواز سنی پڑک کے اٹھ گیا، اوپر جانے کا اس نے رخ کیا، اوپر پہنچا تو دیکھا کہ 2 بچے اوپر سوئے ہوئے ہیں۔ بیوی نے بہت سمجھایا، پہلے پوچھا کون ہے، کہا 2 بچے، کوئی باجو سے آواز آ رہی ہے، قریب سے آواز ہوگی، نہیں اپنے گھر سے ہی آواز آ رہی ہے۔ بیوی نے بہت روکا، اوپر چلا، جیسے ہی دیکھا 2 پھول سوئے ہوئے ہیں، 2 چاند سوئے ہوئے ہیں۔ پوچھا کون ہو؟ اب بچوں نے کہا جس عورت نے ہماری اتنی خدمت کی ہے تو یہ فرد بھی اسی گھر کا ہے، وہ بھی ہمیں چاہنے والا ہوگا، تو بتا دیا ہم امام مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ مردود نے دونوں بھائیوں کے بالوں کو کس کے پکڑا، تماچے مارے، بیوی نے اسے سمجھایا، پکڑا، اسے روکا، لیکن اس نے اپنی بیوی کو بھی دھکا دیا، گھسیٹتے ہوئے دونوں بھائیوں کو نیچے اتارا۔ دونوں بھائیوں کو نیچے اتارتے ہوئے فرات کے کنارے تک لے گیا۔ بیوی پیچھے پیچھے آ رہی ہے، اسے کہہ رہی ہے تجھے اللہ کا واسطہ ہے، یہ گناہ مت کر، یہ جرم مت کر، یہ غلطی مت کر، اگر تو نے یہ گناہ کر دیا تو تیری کوئی نماز تجھے نہیں بچا سکے گی، تیری کوئی دعا تجھے نہیں بچا سکے گی، تیری توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی، پھر چاہے تو پوری دنیا کو سجدوں سے بھر دے، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میری بات سن لے، اپنے ہاتھوں کو ہٹا لے، دور کر لے، لیکن اس کے مقدر میں بدبختی لکھی ہوئی تھی، لعنت پہنچ چکی تھی، اس مردود کے ذہن میں شیطان سوار ہو چکا تھا سر پر۔ اس نے بیوی کو پھر دھکا دیا، وہ گر گئی۔ دونوں بچوں کو کنارے پہ لا کے کھڑا کیا، دونوں بھائیوں میں سے بڑے نے کہا پہلے مجھے قتل کرو، شہید کرو، چھوٹے نے کہا نہیں، پہلے مجھے شہید کرو، میں اپنے بڑے بھائی کو اپنے سامنے شہید ہوتے نہیں دیکھ سکتا، اپنے سامنے شہید ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ جب ایک دوسرے نے یہ کلام کیا، مردود نے اپنی تلوار نکالی، تلوار کے ایک وار سے پہلے بڑے بھائی کے سر کو قلم کیا، پھر چھوٹے بھائی کے سر کو قلم کیا۔ آپ کی مبارک انواری روح جسم مبارک سے جدا ہوتی ہے، پڑھے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و قلوبنا و مولانا و ملجانا محمد و صحابہ و بارک وسلم۔ یہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 شہزادے جن کی شہادت تھی۔ اب پیغام امام عالی مقام تک پہنچ گیا ہے امام مسلم بن عقیل کا، جو جب پہلے آئے اور انہوں نے لکھ دیا حالات کوفہ سازگار ہیں، یہاں آپ کے سب منتظر ہیں اور آپ جلد از جلد مکہ المکرمہ سے کوفے کی طرف کوچ کر جائیں۔ اب امام نے سفر باندھ لیا،
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکۃ المکرمہ سے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں، جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس اور بھی کئی صحابی ہیں، آپ نے روکا، منع کیا، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ مکے کو چھوڑ کے نہ جائیں، پوری دنیا میں آپ کے سوا اب کوئی نبی کا شہزادہ باقی نہیں ہے، آپ آخری نواسائے رسول ہیں، اب اس دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی عظمت والا نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کسی کا قد نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کسی کی بلندگی نہیں ہے۔ ہم آپ کے آگے واسطے دیتے ہیں، اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، حضور آپ مان جائیں، کوفے کی طرف نہ جائیں، کوفے والوں کے خون میں دھوکہ ہے، کوفے والے منافق ہیں، کوفے والے دگا دینے والے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے والد حضرت علی کے ساتھ کیا کیا؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے حضرت امام حسن کے ساتھ کیا کیا؟ پھر بھی آپ اس سفر کے لیے اتنا مشتاق اور شوق کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی جواب دیا، کہا مجھے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک بشارت دی ہے، میں اس وجہ سے اس چیز کا شوق رکھ رہا ہوں۔ کہا بتائیں وہ بشارت کیا ہے؟ کہا میں جیتے جی بھی نہیں بتاؤں گا، اور جب دنیا سے چلا جاؤں گا تب بھی نہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے۔ خیر، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ کے ساتھ جو آپ کا قافلہ تھا اس کے اندر کون کون تھے، کتنے لوگ تھے؟ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے آپ کے ساتھ تھے۔ کون کون سے؟ حضرت امام زین العابدین، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور تیسرے سب سے چھوٹے صاحبزادے جن کی عمر 6 مہینے کی تھی، حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے شہزادے ہیں۔ یہ حضرت شہربانو کے وطن سے تھے۔ کون؟ امام زین العابدین۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی، ایک روایت میں 19 سال تھی، اور وہ بیمار تھے۔ آپ کے دوسرے صاحبزادے علی اکبر جو یعلا بنت ابی مرہ کی شکم سے، ان کی عمر 18 برس کی، یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ امام علی مقام کے تیسرے فرزند جنہیں علی اصغر کہتے ہیں، ان کی والدہ قبیلہ بنی قدعہ سے تھی، یہ شیرخوار بچے تھے 6 مہینے کے۔ آپ کی ایک صاحبزادی حضرت سکینہ بھی ساتھ میں تھی، ہمراہ تھی، جن کی نسبت حضرت قاسم کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر 7 سال کی تھی، یاد رکھیں، نسبت کہتے ہیں منگنی کو، رشتہ طے کیا جاتا ہے۔ تو ایسی افواہ بھی پھیلی ہوئی ہے، کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، اور بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، نور نظر لگتے جگر ہیں، ان کی شادی کربلا میں ہوئی تھی۔ استغفر اللہ، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ، شادی ہوئی تھی کربلا میں۔ اور پھر دیکھیں یہ کتنی بڑی جہالت ہے، کتنی بڑی گمراہی ہے۔ پھر ان کے اوپر کئی منقبت ہے، وہ مرثیے نہیں پڑھتے، مرثیے پڑھنے والے مرثیے جو پڑھے جاتے ہیں، مرثیوں کے اندر ان کا ذکر ہے کہ امام قاسم کی شادی ہوئی، امام قاسم دولہے بنے، امام قاسم گھوڑے پہ بیٹھے، امام سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا دلہن بنی۔ اللہ اکبر، ایسی جھوٹ باتیں، جھوٹے بہتان، اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیں وہی بات ہے، جیسے بولنے والے ایسے سننے والے ہیں، اور پھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک حضرت نے تقریر کی، خیر میں نام نہیں لوں گا ان کا، انہوں نے تقریر کی، وہ تقریر کربلا کے موضوع پہ چالو تھی۔ اب جیسے انہیں پانچی کچھی میں چاہوں نس میں اچھی ہوئی، انہیں پڑھی نس میں آئے، تقریر کرتے اس نے کہا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے پہ سوار ہوئے، اپنی تلوار میان سے نکالی، دوڑتے میان سے نکالتے ہوئے کہا یا غوث المدد۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں اور غوث اعظم کہاں؟ ایک تو زمانہ دیکھیں،
1400 سال 1450 سال امام علی مقام کو ہوئے ہیں، اور 800 سال بیتے امام حضور غوث اعظم کو رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر حضور غوث اعظم کے بارے میں یہ کہتے کہ حضور غوث اعظم نے یہ کہا کہ یا امام المدد، تو بات سمجھ میں آتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یعنی ایسی من گڑت باتیں، من گڑت قصے، اور پھر اس پہ لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ، تو اس پہ بھی تھوڑا غور کریں کہ دیکھیں یہ باتیں نا ہم ان پہ کر رہے ہیں، کن پہ؟ امام پہ کر رہے ہیں۔ ایک جھوٹ اگر ہم نے ان پہ باندھا، ایک جھوٹی بات بھی اگر ہم نے ان کے بارے میں کی، تو قیامت کے دن ہم جواب کیا دیں گے؟ کیا جواب دیں گے ان کو؟ تو اس لیے وہ باتیں سنیں جو مسند، حقیقی، یعنی تعدیل کے ساتھ اور دلیلوں کے ساتھ ہو، اس باتوں کو سنا کریں، اور ایسے لوگوں سے ہی باتیں سنا کریں، ورنہ میرے جیسے بہت سے ہیں سنانے والے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسے آدھے مولوی آدھے حکیم آپ کو بہت سے ملیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو آدھا حکیم ہوتا ہے نا وہ خطرہ جان ہوتا ہے، اور جو آدھا امام آدھا مولوی ہوتا ہے وہ خطرہ ایمان ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو اس لیے جو پورا حکیم ہو، پورا ڈاکٹر ہو، علاج بھی اس سے کروائیں، اور جو پورا مولوی ہو تقریر بھی اس کی سنیں، ٹھیک ہے بھائی؟ تو بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت ہوئی تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، اس وقت ان کی عمر 7 سال کی ہے۔ اب اندازہ لگائیں 7 سال کی عمر میں کوئی شادی ہوتی ہے؟ 7 سال کی عمر ہے۔ ان کی والدہ قیس ابن عدی دختر قبیلہ بنی کلب سے تھی۔ ان کا عقد حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور کربلا میں حضرت قاسم کے ساتھ ان کے نکاح ہونے کی جو روایت مشہور ہے وہ غلط ہے، وہ آ گئی بات۔ ان کے ساتھ آپ کا صرف نسبت ہوئی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں آپ کے ہمراہ تھی، ایک شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری حضرت علی اصغر کی والدہ، حضرت علی اصغر کی والدہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 نوجوان صاحبزادے ساتھ میں تھے۔ کون کون سے؟ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر سبحان اللہ، حضرت ابو بکر سبحان اللہ، امام علی مقام کے ہمراہ جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ یہ کن کے بیٹے ہیں؟ امام حسن کے بیٹے ہیں۔ کیا نام ہے؟ ابو بکر اور عمر، ابو بکر اور عمر، یہ ان کے بیٹوں کا نام ہے، سبحان اللہ۔ محبت نہ ہوتی تو نام نہ رکھتے، ہاں محبت نہ ہوتی تو نام نہ رکھتے۔ آج محبت ہے اس لیے تو ہم جس سے محبت کرتے اس کا نام رکھ دیتے، نہیں رکھتے؟ ہاں یہ رمضان میں وہ جو ڈرامہ چلا تھا اردگل غازی، آج لوگ اب بچے پیدا رہے ہیں ان کا نام اردگل رکھ رہے ہیں، اردگل اس کا نام رکھ رہے ہیں۔ بھائی کیوں بھائی؟ اس کا کیریکٹر پسند آیا، انداز اس کا پسند آیا، اب لوگ اپنے بچوں کا نام رکھ رہے ہیں۔ تو امام حسن ہے، وہ تو امام حسن ہے۔ ابو بکر سے اتنی محبت تھی، عمر سے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام رکھ دیا ابو بکر عمر۔ تڑپ کے سبحان اللہ کہہ دیں، ابو بکر کے نام پہ سبحان اللہ کہہ دیں، عمر کے نام پہ سبحان اللہ کہہ دیں، حسن کے نام پہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ پتہ چلا عقیدہ ایک پھول کا نام ہے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ عقیدہ ایک پھول کا نام ہے، اور اس پھول میں جو خوشبو ہے ایک ابو بکر کی ہے، ایک عمر کی ہے، ایک عثمان کی ہے، ایک علی کی ہے، ایک حسن کی ہے، ایک حسین کی ہے، ایک بلال کی ہے، ایک سارے صحابہ کرام کی ہے، تابعین تبع تابعین متقین اور اولیاء اللہ کی ہے۔ جب اتنی خوشبوئیں ملتی ہیں تب جا کے سنی بنتا ہے۔ اور جب یہ پھول جس میں اتنی خوشبوئیں آ جائیں، اب اگر اس پھول کو نکھرنا ہے تو ساتھ میں حضور غوث اعظم، ساتھ میں غریب نواز، ساتھ میں صابر پیا، ساتھ میں نظام الدین اولیاء، یہ سارے ولی جب ملتے ہیں تو یہ خوشبو کے ساتھ پھول نکھرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نکھرتا ہے، اور پھر اسی کو کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعت، سنی مسلمان۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ تو ٹی ٹی ایس ہے، ٹنا ٹن سنی، کہتے ہیں ٹی ٹی ایس، ٹنا ٹن سنی۔ مجھے کسی نے کہا تم کون ہو؟ میں نے کہا بھائی میں تو، میرا نام ویسے ہی تاج الدین ہے تو یہ ٹی لگا لے، ساتھ میں ترک ہوں، یہ ایک ٹی لگا لے، ٹھیک ہے۔
دوسرا ٹناٹن TTS کا لگا لے، میرے ساتھ تو 5-6 ٹی جڑے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اہل سنت والجماعت، جب اتنی خوشبوئیں ملتی ہیں تب جا کے یہ ایک عقیدہ بنتا ہے، سمجھ پڑی بات؟ تب جا کے یہ عقیدہ بنتا ہے۔ پہلی بات جو میں نے کی تھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ساری عبادتیں بے شک فرض ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ مصطفیٰ کی محبت ہے۔ عقیدہ صحابہ کرام کی محبت کا نام ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ان کے بیٹے تھے، حضرت عبداللہ، حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بھی 5 فرزند ہیں، سبحان اللہ۔ ساتھ میں 5 فرزند کون کون سے؟ حضرت عباس بن علی، ہائے ہائے، حضرت عثمان بن علی، سبحان اللہ۔ یہ کن کے بیٹے کا نام ہے؟ حضرت علی کے بیٹے کا نام ہے، حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت محمد بن علی، حضرت جعفر بن علی، حضرت امام کے ہمراہ سب نے شہادت پائی، سبحان اللہ۔ یہ اور حضرت عقیل کے فرزند حضرت مسلم تو حضرت امام کے کربلا پہنچنے سے پہلے ہی کوفے میں شہید ہو چکے، کون؟ امام مسلم بن عقیل۔ اور 3 فرزند حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت جعفر امام کے ساتھ ہمراہ کربلا میں حاضر ہوئے۔ اور حضرت جعفر طیار کے 2 پوتے حضرت محمد اور حضرت اون حضرت امام کے ہمراہ حاضر ہو کر شہید ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بن جعفر ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ حقیقی بانجے ہیں۔ بانجے سمجھ رہے ہیں نا؟ بہن کے بیٹے حقیقی، اور ان کی والدہ حضرت زینب اور ان جو امام کی حقیقی بہن ہے۔ یہ آپ کا کنبہ تھا، ٹھیک ہے؟ اور بھی آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے تھے، ٹوٹل ملا کے 2 روایتیں ملتی ہے، ایک میں 72 ہے اور ایک میں 82، 82 یا 72، یہ 2 ہیں عدد، ٹھیک ہے؟ یہ امام کے ہمراہ تھے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب آپ نے مکے کو چھوڑا، تو جیسے ہی آپ نے مکے کی سرحد کو چھوڑا تو وہاں پر جو مکۃ المکرمہ کے حاکم تھے عمر بن سعید، اس نے ایک فوجی دستہ بھیجا امام کو روکنے کے لیے کہ آپ کوفے نہ جائیں۔ وہ فوجی دستہ آیا، تاریخ میں آتا ہے کہ امام کے غلاموں کے بیچ میں اور ان فوجیوں کے بیچ میں تکرار ہوئی، اور وہاں پر انہیں شکست ملی، انہوں نے تلواریں اٹھا لی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے 2 سگے بانجے محمد اور اون، یہ دونوں اپنے والد کا خط لے کر، کس کا؟ عبداللہ بن جعفر کا خط لے کر امام کی بارگاہ میں پہنچے۔ امام کی بارگاہ میں پہنچتے خط امام نے پڑھا، خط میں لکھا ہوا تھا، میں عبداللہ بن جعفر آپ کا بھائی آپ کو منت کرتا ہوں، آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ کوفے کی طرف نہ جائیں۔ یہ خط ملنے کے بعد میں خود بھی پہنچ رہا ہوں آپ کے پاس۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے کہا، تھوڑی دیر ہوئی، حضرت عبداللہ بن جعفر بھی آ گئے، اور انہوں نے کس کو ساتھ میں لایا؟ عمر بن سعید کے بھائی یحییٰ کو ساتھ میں لے کے آئے، اور آپ سے بڑی منتیں کی، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں کسی بھی صورت ماننے والا نہیں ہوں، میں نے یہ عہد کر لیا ہے، مجھے کوفے کی طرف جانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کسی کام کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہ آ سکے۔ اون و محمد جو آپ کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن جعفر کے اور آپ کے سگے بانجے تھے، بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے، حضرت زینب بھی آپ کے ساتھ ہیں اور 2 بانجے بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اب قافلہ آگے بڑھتا ہے، مقام فروع پر آپ کی ملاقات ہوتی ہے حضرت ظہیر سے۔ ظہیر خیمہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو حج سے واپس مڑے۔ آپ کو پتہ ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے مکے کو حج سے 2 دن پہلے چھوڑ دیا، 2 دن بچے ہوئے تھے اور مکے سے آپ کوچ کر گئے۔ اب بیچ بیچ میں حاجی جو واپس لوٹ رہے تھے تو ان کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ حضرت ظہیر اپنے خیمے کے اندر تھے، ان کی بیوی کو پتہ چلا کہ سامنے جو خیمہ لگا ہے وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ کی بیوی نے کہا جائیں آپ ان سے ملاقات کریں۔ پہلے انہوں نے منع کیا، بیوی نے سمجھایا، وہ گئے، امام سے ملاقات کی، امام کے چہرے کو دیکھا، امام کی باتوں کو سنا، اتنے متاثر ہوئے، واپس لوٹے، جو کچھ بھی مال تھا اپنے ساتھیوں کو دے دیا، اپنی بیوی کو طلاق دیا۔ کیا دیا؟ ہائے ہائے، اپنی بیوی کو طلاق دیا، کہا اپنے بھائی کے ساتھ اپنے میکے چلی جانا۔ حضرت ظہیر نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم چلنا چاہتے ہو تو تمہارا مقدر، واپس مڑنا چاہتے ہو تو تمہارا مقدر، لیکن سنتے جاؤ میں کیوں جا رہا ہوں، ہم ایک جنگ میں تھے،
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جنگ میں تھے. اس جنگ میں ہمیں فتح نصیب ہوئی. فتح جب ملی تو مال غنیمت ملا. مال غنیمت ہمارے درمیان تقسیم کیا گیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, جملے پہ غور کرنا, کہا تمہیں یہ مال غنیمت ملنے پر خوشی ہوئی؟ کہا ہاں حضور خوشی ہوئی مال غنیمت ملنے پر. کہا سنو, ایک وقت آئے گا جو بھی امام حسین کا ساتھ دے گا, امام حسین کا ساتھ دے گا, کربلا کی لڑائی میں اس مال غنیمت سے زیادہ اسے خوشی ہوگی. ہائے 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 ہائے, سمجھ رہے بات, سمجھ رہے؟ سلمان فارسی حضور کے صحابی ہیں. جب وہ جان سکتے ہیں تو حضور کیوں نہیں؟ جب وہ خبر رکھ سکتے ہیں تو حضور کیوں نہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت ظہیر نے کہا یہ وہ وقت ہے, اس لیے میں جا رہا ہوں اپنی جان امام کے نام پہ قربان کرنے کے لیے. حضرت ظہیر اولی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب آپ مقام سلبیہ میں پہنچتے ہیں, وہاں پر آپ کو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی. آپ بڑے رنجیدہ ہوئے, بڑے غمگین ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اپنے گھر والوں کو یہ خبر سنائی, اور جتنے بھی عرب جو راستے میں آپ کے ساتھ جمع ہوئے تھے ان لوگوں تک بھی یہ خبر پہنچائی, اور ان سے کہا دیکھیں آپ کی محبت میرے سر اور آنکھوں پر ہے, آپ کی محبت میرے سر آنکھوں پر ہے, لیکن میں مجبور نہیں کرتا آپ کو, میرا راستہ میرا ہے, کسی کے لیے زبردستی نہیں ہے. اگر کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے خوشی سے. اس وقت کئی عربوں نے واپسی کا راستہ اختیار کیا اور کئیوں نے آپ کا راستہ اختیار کیا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام ذی حشم میں پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے حر بن یزید سے. حر بن یزید سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے, اور ایک روایت میں جب آپ قادسیہ پہنچے تب آپ کی ملاقات ہوئی حر بن یزید سے. خیر یہ نام ہے, اس میں فرق ہو سکتا ہے ٹھکانے میں, لیکن بات جو موضوع ہوتی ہے وہ بات ہے. حر بن یزید سے جب ملاقات ہوئی, کتنا لشکر تھا حر بن یزید کے ساتھ؟ 1000 کا لشکر. 1000 کا لشکر صرف امام کو روکنے کے لیے, 1000 کا لشکر ہے. ظہر کی نماز کا وقت ہوا, خیمہ آمنے سامنے ہے. امام نے اذان پڑھوائی, اذان پڑھوانے کے بعد کہلوا کے بھجوایا کہ کہو حر سے کیا وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھے گا. جب یہ خبر ان تک پہنچی, حر بن یزید نے پیغام کو قبول کیا اور وہ پورا فوجی دستہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. امام نے امامت کروائی, کہہ دے سبحان اللہ. آپ نے امامت کروائی. مختصر سا وہاں پر آپ نے خطبہ دیا. خطبے کے جو الفاظ تھے کہ میں خود نہیں آیا, مجھے بلایا گیا ہے, میں خود نہیں چلا, مجھے بلایا گیا ہے, میرے پاس ثبوت ہے, میرے پاس خط ہیں. حر بن یزید نے کہا ان بلانے والوں میں ہم نہیں تھے, ہمارا نام نہیں ہے. آپ نے کم سے کم 150 یا 100 کے قریب خط تھا, اس کو اونڈھیل دیا اور کہا تو پھر یہ کیا ہے. حر بن یزید نے کہا مجھے آپ کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم نہیں ہے, مجھے صرف اتنا حکم ہے ابن زیاد کی طرف سے, میں آپ کے ساتھ رہوں اور آپ کو کوفے تک پہنچا دوں. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت حر بن یزید کو تھوڑے تیکھے الفاظ بھی کہے, اور پھر یہ قافلہ تھوڑا آگے بڑھتا ہے تو سامنے سے ایک قاصد آ رہا ہے, سارے رک جاتے ہیں. قاصد قریب آیا, قاصد نے حر بن یزید کو خط دیا, ابن زیاد کا خط تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ امام علی مقام کو کسی ایسی جگہ پڑاؤ کروایا جائے جو میدان ہو, جہاں پانی نہ ہو, جہاں بستی نہ ہو, ایسی جگہ ان کا پڑاؤ ہونا چاہیے. جب حر بن یزید نے یہ خط پڑھا, امام نے پوچھا کیا لکھا ہوا ہے. حر بن یزید نے کہا کہ یہ تحریر لکھی ہوئی ہے. روکنے کی کوشش کی. امام نے کہا ایک کام کرو, مجھے یا تو کسی گاؤں میں جانے دو, ٹھیک ہے, قادسیہ کر کے گاؤں ہے آگے, یا مجھے وہاں پڑاؤ کرنے دو. کہا مجھے یہ سختی سے آرڈر ہے ابن زیاد کا کہ آپ کو کسی گاؤں میں پڑاؤ نہ کرنے دیا جائے, نہ پانی والی جگہ پہ پڑاؤ کرنے دیا جائے, آپ کو چٹیل میدان میں اتارا جائے. اور اس وقت وہ میدانی نظر آ رہا تھا. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ایک کام کریں,
مجھے تھوڑا چلنے دو آگے، تھوڑا۔ اور بن یزید چپ ہو جاتا ہے، قافلہ تھوڑا آگے بڑھتا ہے، ایک چٹیل میدان آتا ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ رک جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ رکتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس جگہ کا نام کیا ہے، بتایا جاتا ہے اس کو کرب و بلا کہا جاتا ہے، اس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ حسین نے کہا اب میری انتہا آ چکی ہے، جس کے لیے میں نکلا تھا میری منزل آ چکی ہے، میرا مقصد میرے سامنے ہے، میری منزل میرے سامنے ہے۔ کربلا میں خیمے ڈالے جاتے ہیں، 1000 لوگوں کا لشکر سامنے ہے، وہاں پر ابن زیاد نے ابن سعد، عمر بن ابن سعد، کس کا بیٹا ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون ہے؟ وہ 10 صحابی جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے نا، جن میں ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کا یہ بیٹا ہے عمر بن سعد مردود، عمر بن سعد ان کا بیٹا ہے۔ دیکھیں باپ وہاں کون ہے؟ امیر معاویہ، یہاں بیٹا یزید، وہاں سعد بن ابی وقاص، یہاں بیٹا ابن سعد۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ دونوں دین پرست، یہ دونوں دنیا پرست، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ابن سعد کہاں جا رہا تھا؟ ایران کی طرف جا رہا تھا، 4000 کی فوج لے کر کے ایران کو فتح کرنے کے لیے۔ بیچ میں اسے روکا گیا ایران کے راستے میں۔ ابن زیاد نے لکھا ابن سعد تجھے پہلے ایران نہیں، پہلے امام علی مقام کو قابو کرنا ہے، ان سے جنگ کرنی ہے، کربلا کی طرف مڑ جا۔ بیعت کرتے ہیں یزید کی تو ٹھیک ہے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اور مجھے امام کا سر چاہیے، استغفر اللہ۔ ابن زیاد نے کہا۔ ابن سعد اس نے پہلے تو یہ کہا کہ بھئی میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں ایران کی طرف نکلتا ہوں۔ تو ابن زیاد نے پھر سے یہ تحریر بھیجی کہ اگر تو امام کی طرف نہیں جائے گا تو پھر تو ایران کی طرف بھی مت جا، اور تجھے جو حکومت رے یزید دینے والا ہے اس سے بھی تو ہاتھ دھو لے۔ اب جس کے سر پہ دنیا سوار ہو جائے، سمجھ رہے ہیں، جس کے سر پر شیطان سوار ہو جائے، جس کے دل دنیا سے کالے ہو جائیں، وہ پھر بدل نہیں سکتے ہیں۔ ابن سعد نے کہا ٹھیک ہے مجھے ایک دن کا موقع دے، میں سوچ لیتا ہوں۔ اب مردود نے کیا سوچا؟ کہا میں تیار ہوں امام کی طرف جانے کے لیے، مجھے رے کی حکومت چاہیے۔ 4000 کی فوج لے کر کے ابن سعد پہنچا کہاں پر؟ کربلا کے میدان میں۔ دھیرے 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 اکٹھا ہوتی گئی فوج، اکٹھا ہوتی گئی، کتنی ہو گئی؟ 22,000۔ کتنی فوج ہوئی؟ 22,000 کی فوج۔ سامنے کتنے لوگ ہیں؟ 72 یا 82، سمجھ رہے ہیں نا؟ 72 یا 82 لوگ ہیں، جن میں بچے بھی ہیں، کل میں نے جو بات بتائی تھی، جن میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ ہاں اذان تو یہاں بھی تھی، اذان وہاں بھی تھی۔ ہاں وہاں اذان 22,000 لوگ، یہاں اذان 72 لوگ۔ کس بات کا ڈر تھا ان اذان والوں کو؟ ان اذان والوں کو کس بات کا ڈر تھا؟